آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آج کل بھی معجزے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ معجزے سے مراد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی ہیپننگ جو کہ ہم سائنٹیفکلی کسی لاجک کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین نہ کر سکیں، تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور جب آپ پرانی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں پڑھیں، جیسے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جتنے پرانے قصے پڑھتے تھے تو پوری کہانیوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے تھے کہ جو ہمیں کبھی بھی سمجھ میں ویسے لاجیکلی نہیں آتے تھے، لیکن پتہ لگا ایک بچہ تھا تو اس کو ایک پھول ملا، اس نے پھول کھولا، اس پھول میں سے ایک اچانک نہ ایک آگ سی برآمد ہوئی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا وہ نکل کے آ گیا ایک پرندہ، اور اس پرندے نے آ کے بولنا شروع کر دیا فار ایگزامپل، یا اس طرح کی اور چیزیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں معجزے کا یہ تصور ہے کہ کوئی بھی حالات اس کے مطابق موافقت میں نہیں تھے، اچانک کوئی غیب میں سے ایسی چیز ہوئی کہ چیزیں ساری ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں. دیکھیے ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ہمارا دنیاوی علم وہ بالکل محدود ہے، اور وہ اتنا تھوڑا سا ہے کہ اس وقت میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے بالکل نہیں پتا، مجھے اپنی سانس کا نظام کیسے چل رہا ہے اس کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میری جلد کے نیچے کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. لیکن اور ہم یہ توقع کریں کہ دنیا میں چلنے والے سارے نظام کے لیے ہم کوئی لاجیکل وجہ ڈھونڈ لیں تو وہ بہت ہی بیوقوفی والی بات ہوگی. میرے جو چھوٹا سا جو میرا ذہن ہے اس ذہن کے مطابق دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ہمیں معجزے بھی نظر آ رہے ہیں، ان ساروں کے پیچھے ایک سائنٹیفک، ایک فزکس کے لا، کیمسٹری کے لا، بائیولوجی کے لا ایگزسٹ کرتے ہیں، میکینکس کے لا ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے علم کو تھوڑا ہونے کی وجہ سے نا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. مثلا ایک آدمی ایک زمانے میں کہتا تھا کھل جا سم سم، تو غار کا دروازہ کھل جاتا تھا. تو ہم سب لوگ اس بات کو ایک معجزہ ہی سمجھتے رہے اور ایک ما فوق الفطرت چیز سمجھتے رہے. لیکن آج آپ کریں سری واٹ از دا ٹائم، تو آپ کے موبائل سے آواز آ جائے گی اٹ از 8 o'clock. آپ کہیں گے سری ہاؤ فار از لاہور فرام بہاول پور، وہ آپ کو فٹافٹ بتا دے گی، کیونکہ وہ سائنٹیفکلی اب ایکسپلور ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمیں کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ وہ سمجھ میں آتا جاتا ہے، اور جس کے سمجھ میں آنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو پہلے ہمیں لگتی تھی ما فوق الفطرت، وہ ما فوق الفطرت نہیں لگتی. یہ تو ہے میری ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن. دوسری طرف اللہ کے نظام کے اندر چیزوں کی کیسے اس نے چلنا ہے وہ میرا اور آپ کا چھوٹا ذہن اس بات کو کنسیو نہیں کر سکتا. میں نے اپنے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس بات پر بودر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہوتے ہیں معجزے کہ نہیں ہوتے. میں تو اس بات کا مکلف ہی نہیں ہوں. میں تو اس بات کا مکلف ہوں دو چیزوں کا. ایک تو میں اپنی نیت کو بالکل ٹھیک رکھوں، مجھے اپنی نیت پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے. جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے، میں تو اس کا ذمہ دار ہوں. دوسرا میں پرسسٹنٹ ہارڈ ورک کا ذمہ دار ہوں، میں دیانتداری کے ساتھ محنت کا ذمہ دار ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ میں نتیجے کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں. نتیجے کے بارے میں بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. آ جائے سیشن ہو رہا ہے، بڑا مزدار ہے، اگر تم فارغ ہو تو جوائن کرو. چاہیے بھی کافی پلا، چلو ایز یو لائک ایز یو وش. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ، گڈ بوائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف یہ تین چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں، اور اپنی ہارڈ ورک کے ذمہ دار ہیں، اور صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہم نتائج کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. قرآن پاک میں بھی بڑی کلیئر ایک آیت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے ذمے تو بس یہ ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ نہیں تبدیل ہوں گے؟ یعنی مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس خیال سے نہیں رہنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کوئی معجزہ ہو جائے. اگر ہوتا ہوگا تو میرے اور آپ کے چھوٹے ذہن کے اندر اس کا سکوپ نہیں ہے اس کو سمجھنے کا. ہم صرف اسی بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کا خیال رکھیں. میں دہرا دیتا ہوں، پہلی بات ہم اپنی نیت کا خیال رکھیں، جو میں کر رہا ہوں اس میں بدنیتی تو نہیں آ رہی کسی قسم کی. نمبر دو، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ محنت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہ، مسلسل محنت. اور تیسری میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ڈائریکشن میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. دیکھیں نا، میں نے لاہور جانا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لاہور کراچی کے راستے میں آتا ہے، تو میں بالکل صحیح نیت سے چل رہا ہوں. میں ہر قدم کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے چل رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جتنا میں بسم اللہ پڑھتا جاؤں گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا جاؤں گا. یعنی صرف نیت صحیح ہونا، ہارڈ ورک ہونا اور صحیح ڈائریکشن ہونا، یہ تین چیزیں ہمارے ذمے ہیں. باقی ہم نتائج کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں میرا صرف اتنا ہی جواب ہے کہ اگر معجزے ہوتے بھی ہیں تو ہمیں
اپنے ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. اگر وہ معجزے ہونے ہیں ہمارے تو وہ خود بخود ہو جائیں گے. ویسے میرا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ گیا اچانک، تو آپ کو سناتا ہوں کہ نہیں ہے صاحب اعجاز کوئی، نہیں ہے صاحب اعجاز کوئی، تو پھر اب معجزہ ہونا نہیں ہے. یعنی معجزہ کرنے کے لیے بھی اس جگہ پر کوئی صاحب اعجاز ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں صاحب اعجاز وہ ہوتا ہے جس کی نیت ٹھیک ہو، جو ہارڈ ورکنگ ہو، اور جس کی سمت درست ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزے ہوئے تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صاحب اعجاز موجود تھے تو معجزہ ہوا. حضرت موسیٰ موجود تھے تو معجزہ ہوا. تو میرے جیسے عام بندے کے سامنے نہ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے، نہ اس کی بیس کے اوپر ہمیں اپنی کو پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں بس اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. یہ تو ہے معجزے کے بارے میں بات.